لگ گئی ہے ہماری یہ کلاس، یعنی اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی ہماری اس کلاس کی، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے کی ورڈز لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا سنا اور کیا آپ نے پڑھا ہماری کلاس میں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی میں کہتے ہیں العلم صید والکتابۃ لہ قید۔ عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ العلم صید والکتابۃ لہ قید۔ علم ایک پرندے کی طرح ہے، جس طرح پرندہ ہوتا ہے، آپ کوئی پیرٹ، کوئی پرندہ مارکیٹ سے خرید کر لائیں، کوئی طوطا لائیں آپ، تو اس کو آپ نے پرندے کو اگر پنجرے میں رکھا تو وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، آپ کا وہ آپ کے پاس رہے گا، لیکن آپ نے اگر اس کے پنجرے کا دروازہ کھولا اور آپ بے فکر ہو گئے تو پنجرے کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ پرندہ اڑ جائے گا اور ہوا سے بات کرے گا۔ ایسے ہی کہا العلم صید، علم بھی ایک پرندے کی طرح ہے، والکتابۃ لہ قید، علم کا لکھ لینا، اس کو محفوظ کر لینا، اس کو کاپی میں اتار لینا، یہ ایک قید کی طرح ہے، کیونکہ ہمارے جو ذہن ہے بہت یعنی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم باتوں کو یاد رکھ سکیں۔ ویسے اتنی زیادہ ہمارے انوائرمنٹ میں ٹینشنز ہیں کہ ہم باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ پڑھا ہوا اپنا سبق، ایک دفعہ پڑھی ہوئی کتاب 40 سال تک یاد رہتی تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، ان کو پڑھی ہوئی کتاب تقریباً 40 سال تک یاد رہتی تھی۔ تو یہ تقریباً ہمارے جو ذہن ہے وہ کمزور ہیں، تو ہم نے کیوں نہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھ لی جائے اور آج کی اور اس کے بعد ہونے والی کلاسز کی کی ورڈز آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کیا سنا، کیا پڑھا، کیا سمجھا۔ آج کی ہماری اس کلاس کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، سب سے پہلے روزے کے بارے میں جاننا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ صرف ہمارے اوپر ہی ہے، امت محمدی کو ہی دیا گیا، یا پھر ہم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی دیا گیا؟ یعنی روزہ، اباؤٹ روزہ، روزے کے بارے میں۔ نمبر 2، روزے کا مقصد، کیوں ہمیں روزہ دیا گیا؟ ہم اچھے خاصے 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں اور بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی اس کے، یعنی کوئی ایسا اسلام کی طرف سے ایسی گائیڈ لائنس نہیں ہے۔ جی مرحبا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میری آواز تو سب تک اچھے سے پہنچ رہی ہے تو اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میری آواز میں ایسا لگے کہ نہیں، آواز صحیح سے نہیں آ رہی، تو آپ مائک سے یا پھر اپنے جو اس میں میسج کا آپشن ہے اس سے آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، ہمارا یہ جو کلاس کا ہے آفٹر عشاء کے بعد کی جو کلاس ہے، اس کی ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہے۔ ہماری اس کلاس میں وہ بھی حضرات جوائن ہیں جو دوسری کنٹری سے ہے، 2-3 اسٹوڈنٹ ہمارے دمام سے اور بحرین سے ہے، جو آلریڈی ان کے بچے ہمارے پاس یعنی انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم ہے، پڑھ رہے ہیں، تو ان کے والدین مدر فادر وہ جوائن کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 ایک ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں ان کی جاب ہے یا کمپنیز میں ہے، تو وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد افطار وغیرہ کر کے ابھی وہ پھر عشاء کی نماز کے لیے جائیں گے، تو عشاء کی نماز سے پہلے چونکہ وہاں تھوڑا دیر میں ان کی یہاں نماز ہو رہی ہے، تو عشاء کی نماز سے پہلے اپنی یہ کلاس کر کے چلے جائیں گے، اور یعنی پھر وہ ہماری کلاس کا اگر ٹائم ظہر کے بعد رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ اپنے آفیسز میں ہیں، اپنی دوسرے مشغولیات میں ہیں، تو اس وجہ سے جیسے ہمارے اس میں ایک دو ہمارے وہ حضرات ہیں جو جاب پر رہتے ہیں، تو ان کا پاسبل نہیں ہے، اس لیے بہتر ہمیں یہ لگا کہ کیوں نہ عشاء کے بعد رکھ دیا جائے، آدھا گھنٹہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے انشاءاللہ یہ 10:15 سے جوائن کیا ہے، تو ہم 45 منٹ تک اپنی اس کلاس کو کمپلیٹ کر دیں گے،
45 منٹ تک انشاءاللہ ہماری یہ کلاس مکمل ہو جائے گی. پوری کوشش کریں گے کہ 45 منٹ تک ہماری یہ کلاس مکمل ہو جائے. تو آئی تھنک یہ ہمارا جو ٹائمنگ کا ایشو ہے اس میں آپ ضرور کوپریٹ کریں گے. ہم بغیر کسی اس کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں آج سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ روزہ ہمیں کب ملا، روزے کی فرضیت مسلمانوں کے حصے میں کب آئی. کیا صرف مسلمانوں پر ہی روزے فرض تھے یا ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت یوسف، یعقوب، اسحاق، ان سب نبیوں کی جو امتیں آئی ہیں کیا ان پر بھی روزے تھے یا جسٹ ہمارے اوپر ہی روزے کی فرضیت آئی؟ ہم نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے ہمیں روزے کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، روزے کی ہسٹری کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کب اسلام کو ملا، اور اسلام سے پہلے جو دیگر امتیں تھیں، دوسرے نبیوں کی امتیں تھیں، ان کو روزہ تھا یا نہیں تھا، ان کے پاس روزے کی فرضیت تھی یا نہیں تھی. مکہ یا مدینہ میں اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ آباد تھے ان کے اوپر بھی روزے کی فرضیت تھی، روزے کا رواج تھا، لیکن اس کے رولز ریگولیشنز الگ الگ تھے، اس کے قوانین الگ الگ تھے، ان کے روزے کا طریقہ الگ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر اسلام روزے رکھتے تھے، لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر اس طرح سے 30 دن کے روزے رکھنا فرض نہیں تھا. پہلے اس کے رولز ریگولیشنز الگ تھے. روزہ اسلام میں جب فرض ہوا تو وہ سال تھا سن 2 ہجری، یعنی ہم جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک سال گزرا، دوسرے سال سن 2 ہجری میں. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر چلے جانا، اسلام کی خاطر یا دین کو پھیلانے کی خاطر یا اسلام کی یا شریعت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم ایک جگہ سے چھوڑ کر اپنا بوریا بستر باندھ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں، دوسری سٹی میں چلے جائیں یا دوسرے علاقے میں، دوسری کنٹری میں چلے جائیں، تو یہ ہجرت ہے. فمن ہاجرا، جس آدمی نے ہجرت کی اپنا مال کمانے کے لیے، اپنی تجارت کو کمانے کے لیے، تو اس کی ہجرت قابل قبول نہیں. ہجرت وہ قابل قبول ہے اللہ کے یہاں، مہاجرین وہ قابل قبول ہے، ان کے اللہ کے یہاں نظر میں وقعت ہے جو دین کو پھیلانے یا دین کو عام کرنے، اسلام کو سکھانے، قرآن و حدیث کو پھیلانے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے. جیسے صحابہ مکہ سے مدینہ گئے، اور صحابہ مدینہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں شفٹ ہوئے. جیسے ہماری جو انڈیا ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی تقریباً 7 صحابہ کی قبریں ہیں جو پنجاب سندھ کے علاقے میں ہیں. تو یہ وہ علاقہ جب کسی ایک علاقے سے دوسری جگہ چلے جائیں تو یہ ہجرت کہلاتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو اس کے سن 2 ہجری میں کچھ، جیسے ترمذی کی ایک روایت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شعبان کا مہینہ تھا. جب روزہ فرض ہوا تو شعبان کا مہینہ تھا، اور 10 تاریخ بتائی گئی. 10 تاریخ شعبان کا مہینہ سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت ہوئی. روزے کی فرضیت کس طرح ہوئی؟ جس طرح سے ہمارے سامنے آج موجود ہے. پہلے روزہ تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا لائک دس، ایز اٹ از، جس طرح سے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. یعنی روزے کا ملنا
ہماری ہی امت پر نہیں ہے، حضور کی امت پر نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی روزے کی فرضیت تھی۔ تو اسی آیت سے ہمیں پتہ چلا۔ لیکن جو میں نے بتایا کہ مکہ اور مدینہ میں پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور سے پہلے روزے کی یہ شکل و یہ صورت جو آج موجود ہے یہ نہیں تھی۔ پہلے صحابہ یا جو دوسرے لوگ تھے وہ روزہ اس طرح سے رکھتے تھے جس طرح سے پہلے امتوں میں اس کا حکم ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کے علاوہ بھی روزہ، چاہے اس کا نام روزہ نہ رکھ رکھا ہو، لیکن جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ مون کی اس پر چلے گئے، جیسے ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہیں، ہمارے جو انڈین بردرس ہیں، ہندوز ہیں یا کرسچنس ہیں، ان کے یہاں بھی روزے کی مت ہے، روزے کی ان کے یہاں روزہ ہے، لیکن ان کے یہاں روزے کی جو شکل و صورت ہے اس طرح سے نہیں جس طرح ہمارے یہاں۔ ان کے یہاں روزے کو ورت کہتے ہیں، ورت رکھ لیا۔ لیکن ورت کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ ورت کی ان کے یہاں یہ شکل و صورت ہے کہ وہ صرف نمکین نہیں کھاتے، میٹھا کھا سکتے ہیں، لڈو کھا سکتے ہیں یا فروٹس کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں چھک سکتے، پانی نہیں، اور کوئی مٹھائی نہیں، کسی طرح کا، بالکل یعنی منہ پر شٹر لگ گیا، کسی طریقے سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو پتہ چلا کرسچنس کے یہاں، یہودیز کے یہاں یا ہمارے جو ہندوز ہیں ان کے یہاں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے، بٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے اسلام میں ہے۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے یہ دوسرے لوگ ہیں ان کے یہاں روزے کی جو کانسیپٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کا سال ہم نے بیان کیا۔ روزہ سن 2 ہجری 10 شعبان میں فرض کیا گیا، اور روزہ اس سے پہلے بھی تھا، روزے کی روایت پہلے سے موجود تھی۔ تو پہلے کی جو کمیونٹیز تھی ان کے ہاں روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد روزے کی جو صورت ہمارے سامنے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے ہیں، تو کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تعالی کے لیے انہوں نے 30 دن تک روزے رکھے، کوہ طور پر، جس کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس پر روزے رکھے۔ اور مدینہ منورہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی 30 روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کی فرضیت پہلے سے تھی، لیکن اس طرح سے جس طرح ہمیں روزہ دیا گیا، یہ ہمیں امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا۔ دوسرا سوال یہ ہے، روزے کو تو ہم نے جانا کہ روزہ کا فرض ہوا سن 2 ہجری میں، اور 10 شعبان کے دن یہ روزے کی فرضیت ہوئی، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اب تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اب جو کھانے کا پینے کی جو شکل و صورت تم نے اختیار کی ہوئی ہے، پورے 11 مہینے کھانا، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے ان سے فائدہ اٹھانا، لیکن 1 مہینہ اب اللہ کے لیے ایسا مختص کرنا کہ جس میں اللہ کے لیے روزے رکھنا، یا اس کو کہہ سکتے ہیں ورت رکھنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور یہ صرف تمہیں نہیں دیا گیا یہ روزے کا کانسیپٹ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلے سے جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر بھی روزہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ امت مسلمہ کو دیا کیوں گیا؟ روزہ جب آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جب اللہ نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، من الطیبات واعملوا صالحا، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے ان میں سے جو تمہیں میسر ہو وہ کھا سکتے ہو، چاہے آپ کوئی اگر غریب آدمی ہے اس کے پاس دال موجود ہے تو وہی اللہ کی نعمت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو صحابہ کی کیا حالت تھی، کیا سچویشنز تھی؟ صحابہ کے پاس کھانے کو صحیح طریقے سے
روٹی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک حدیث ہم نے پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، باب الاطعمہ، ترمذی شریف میں شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہم نے پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک امام ترمذی نے یہ حدیث لکھی کہ ایک دفعہ حضرت حسن، حضرت حسین اور ایک دو چھوٹے صحابہ، چھوٹے کا مطلب یعنی جو بچے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی اہلیہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے گھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ کے پاس جانے کے بعد حضرت حسن اور حسین نے کہا ائتی بالطعام الذی یأکل صلی اللہ علیہ وسلم حینما یأت، ہمیں وہ کھانا کھلائیں، آپ ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا ہمیں وہ کھانا کھلائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کھاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں بچوں، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، یا بنی لا تأکلون ذلک الطعام، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ انہوں نے ضد کی، چونکہ بچے تھے، تو ضد کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن حسین دوسرے صحابہ کے سامنے رکھا۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا کھایا تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے حالات صحابہ کے تھے، لیکن اللہ نے پھر فراوانی کی۔ اچھا، کون نہیں جوائن ہو پا رہے ہیں اس لنک پر آ جاؤ۔ لنک میں تو کوئی دقت نہیں ہو رہی نا؟ ہمارے اس لنک کو ہم ریسینڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر وضیحہ یا علمہ ہے، پلیز چیک یہ کیا ہو رہا ہے، ایک بار ریسینڈ کر دیجیے گا اگر نہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس طرح سے تھے، تو ہمیں پھر جب اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا تو پھر ہمیں اللہ ایک مہینے کے لیے روزے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسی آیت سے ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں روزہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں اس طرح سے ملٹ جاؤ جس طرح سے اللہ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اس طرح سے اللہ کی محبت میں آ جاؤ کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں روزے کا جو کانسیپٹ دیا وہ اس لیے دیا تاکہ ہم تقوی والے بن جائے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں اللہ نے کھانے پینے سے روک دیا، اپنی عبادتوں کی کثرت میں اللہ نے رمضان میں بتایا، فضیلت بتائی، اب دیکھیں ہم اتنی عبادت، اتنے اہتمام سے قرآن، اتنے اہتمام سے صدقے کی کثرت، اتنے اہتمام سے بیان کا سننا، اتنے اہتمام سے اللہ کا ذکر کرنا، اتنے اہتمام سے استغفار کرنا، اتنے اہتمام سے قرآن کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں میں نہیں کر پاتے جتنا کہ اس مہینے میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کے قریب بن جائے، اللہ کے مقرب بندے بن جائے، اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائے، لعلکم تتقون، اور ہمارے اندر یہ حالت اس طریقے سے آ جائے کہ ہم اپنے 11 مہینے کو اسی طریقے سے گزار سکے جس طریقے سے یہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، شاید اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ جب آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نشہ لگ جاتا ہے، کوئی آدمی جیسے چرس یا گانجا یا شراب کا عادی ہو جائے تو اس کو ہمارے یہاں ایک سینٹرز بنے ہوئے ہیں، نشہ مکتی کیندر، نشہ مکتی کیندر جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کو لے جاتے ہیں، ان کا کورس ہوتا ہے 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، ان کو میڈیسنز پر رکھتے ہیں،
کچھ ان کی تھراپیز ہوتی ہیں، یعنی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو کچھ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، کچھ اس طریقے کی فزیکل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے کہ وہ جو نشہ ان کی رگ رگ میں بس چکا ہے، وہ نشہ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، وہ شراب جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے ہیں، اس نشہ مکتی کیندر میں لے جا کر ان کو نیچرل طریقے سے کچھ سپلیمنٹس دے کر، کچھ تھراپیز کرا کر، کچھ ایکسرسائز کرا کے ان کو نشے کی اس عادت سے نکالا جاتا ہے جس میں وہ بالکل گر چکے ہیں، جو ان کی رگ رگ میں بس چکی ہے۔ ایز اٹ از، اسی مثال سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں گناہوں کی اس نشے سے نکالنے کے لیے، وہ گناہوں کا نشہ جو ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے، وہ گناہوں کا نشہ جو ہماری آنکھوں سے، کانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے، آنکھوں سے، ہمارے ہر باڈی پارٹ سے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس مہینے کو دے کر کچھ ہم سے تھراپیز کرا کر، کچھ ہم سے ایکسرسائز کرا کر، کچھ ہم سے اپنی زبان اپنا ذکر کرا کر اور عبادتوں کی کثرت کرا کر گناہوں کی اس دلدل سے نکالنے کی یہ اللہ کی ایک ہمیں نعمت دی گئی، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، تاکہ ہم جو گناہوں کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، ہمارا انوائرمنٹ گناہوں کا ہے، ہر وقت ہم گناہوں کے اندر رہتے ہیں، ہم اٹھتے تو گناہ، سوتے تب گناہ، ہمارے پاس جو موبائل کی ڈیوائس ہے اس میں اگر ہم چاہیں تو اس موبائل سے ہم دنیا کے کتنے ہی گناہ اگر کرنا چاہے، کوئی انلمیٹڈ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا انوائرمنٹ ہی گناہ کا ہے۔ ہمارے جو ینگ بردرس اینڈ سسٹرس ہیں، وہ جو کالجز میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، ہمارا ایسا انوائرمنٹ بنا دیا گیا کہ ہر پل ہر گھڑی ہم گناہوں کے اندر اگر ملوث ہونا چاہیں، گھرنا چاہیں، تو ہمیں گناہوں سے روکنے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہمیں گناہوں کا نشہ ہو چکا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کا نشہ ہم تک ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے۔ اللہ نے ہم سے تھراپی کرائی، ہمیں ایکسرسائز دی کہ خالی پیٹ رہو۔ جب آدمی کی کہتے ہیں نا، ایک وہ اس کا میں بیچ میں روکتے ہوئے، ایک کارٹون آتا تھا موٹو پتلو کا، تو اس میں جو موٹو ہے وہ کہتا ہے کہ خالی پیٹ میرے دماغ کی بتی نہیں چلتی، یعنی بھیا مجھے تو سموسے کھانے پڑیں گے، وہ سموسے کھاتا ہے تو پھر اس کی دماغ کی بتی چلتی ہے۔ تو یعنی آدمی کا دماغ خالی پیٹ اللہ کو یاد کرنے کے لیے زیادہ چلتا ہے۔ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب اس کے پیٹ میں اللہ کی نعمتیں جا چکی ہوں، تو پھر اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے فرینڈ سرکل میں ہمارے ایسے بھی ایک دوست آئے، اللہ نے ان کو بچایا مرتد ہونے سے۔ ان کی جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو وہ اسلام سے اتنا بگڑ چکے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ پیسہ دیا، بہت زیادہ دولت دی، بہت زیادہ، یعنی اندھی دولت جو کہتے ہیں نا، ان کے پاس بہت دولت ہے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، آپ یہ بتائیں مولانا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے دیکھو، ہمارے پاس اتنا پیسہ، ہم چاہیں تو 4 گاڑی خرید سکتے ہیں، میرے پاس یہ فون ہے، وہ فون ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ تم نہیں بول رہے ہو، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دے دی ہے، جو مال و دولت تمہیں دے دیا ہے، جن نعمتوں سے تمہارا پیٹ بھر دیا ہے، وہی نعمتیں، وہی مال و دولت تمہیں اللہ کا باغی بنا رہا ہے، تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ تو ہم جب بھرے پیٹ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ نہیں لگ پاتے، اتنا اللہ کو یاد نہیں کر پاتے جتنا کہ خالی پیٹ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور ہمیں کس لیے روزہ دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہماری ایکسرسائز ہو سکے۔ ہماری کیسی ایکسرسائز ہو سکے؟ گناہوں سے بچنے کی ایکسرسائز۔ ہمیں کچھ تھراپیز دی سکے۔ کیسی تھراپی؟ اللہ کے ذکر کی تھراپی، قرآن کی تھراپی، اور ہمیں دعاؤں کی تھراپی اور مغفرت کی تھراپی، اللہ کی رحمت کی تھراپیز دی گئی۔ یہ ہم سے ایکسرسائز کرائی گئی۔ ان ایکسرسائز کے بیس پر، انہی لالچ کے بیس پر، کیونکہ انسان لالچی بھی ہے، جنت کے لالچ کے بیس پر، اللہ کی رحمت کے بیس پر، یا مغفرت کے لالچ کے بیس پر، اللہ تعالی نے ہمیں اس مہینے کو اس لیے دیا تاکہ ہم متقی بن جائے اور ہم پورا سال اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے ہمارا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اللہ سے قریب، قرآن سے قریب، ذکر کے قریب،
اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے قریب، جب تک ہم بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس میں یہ جو دعائیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہ کی نعمت کو کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد جب پیٹ میں لقمہ گیا تو اس لقمے کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ لقمہ جو ہمارے پیٹ میں گیا ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں ان نعمتوں پر جو قدردانی اللہ کی طرف اللہ کی کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو ان ساری باتوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے روزہ ہمیں دیا، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں روزہ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ ہمیں احساس ہو اللہ کی ان نعمتوں کا، یا اللہ کے ان بندوں کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا کہ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رو رو کر آ رہے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نحن جائعون نحن جائعون، ہم تو بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے بھوک سے۔ تو وہ صحابہ جو بھوکے پیٹ اور سر پر چھت نہیں ہے، پیروں میں چپل نہیں ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، کوئی سہارا موجود نہیں، جس سہارے کے بیس پر اپنی زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو اور بیٹر بنا سکے، کوئی مالی ایسے سورسز نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا، صرف کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ تبوک کے موقع پر اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غزوہ خندق کا موقع ہے، اور کہا یا رسول اللہ ہم بھوک سے بالکل بدحال ہو گئے ہیں، اور صحابہ نے اپنا دامن اٹھا کر دکھایا تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب اپنی زبان سے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا، اپنا دامن اٹھا کر دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک پتھر نہیں بلکہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قربانیاں جو اسلام کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اگر وہ چاہتے دنیا کی ہر چیز کو سونا بنوا سکتے تھے، دنیا کی ہر چیز کو یاقوت، زمرد اور ڈائمنڈ کی بنوا سکتے تھے، وہ چاہتے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کروا سکتے تھے، ولیکن کس لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ فور اس، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی قیامت تک نسلوں کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ اس کا احساس ہمیں ہو کہ صحابہ نے بھوکے پیٹ روزے کی حالت میں جنگ لڑنے کا موقع ہے، غزوہ بدر ہے، رمضان ہے، رمضان میں جنگ لڑی جا رہی ہے، تو خالی پیٹ اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو یہ اس قربانی کا احساس ہمارے دل میں ہو، اسی کے لیے ہمیں روزہ دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری آئے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے، ہمارے اندر اس بات کا احساس آئے کہ اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی کی طرف سے نعمتیں ملی۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے دو باتیں سیکھی، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، 1 منٹ میں اس کا پورا سمری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہماری آج کی اس کلاس میں ہم نے نمبر 1، روزہ کب ملا، اسلام کو روزہ کب ملا؟ سن 2 ہجری 10 شعبان، اور 10 شعبان کو ہمیں روزہ ملا، اسلام میں جو روزے کا کانسیپٹ آیا، ورنہ پہلے بھی روزے کا کانسیپٹ تھا لیکن اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اسلام نے بتایا، 30 دن کے ڈسپلین کے ساتھ روزے ملے۔ دوسرا، روزہ ہمیں کیوں دیا گیا، اس کا موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمیں کیوں روزہ دیا گیا ہے؟ اس کا مقصد، روزے دینے کا ویژن یہ ہے کہ تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، تقوی آ جائیں، ہر وقت ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جب رات کے اندھیروں میں، ہمارا فون ہمارے پاس ہو، سائیڈ میں بالکل رکھا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس فون کے اندر ہر کچھ وہ چیز کر سکتے ہیں جو آج کل ہو رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی رکے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ہمارے اندر ہو۔ اسی کے لیے روزے کی یہ پریکٹس ہمیں جو ریہرسل کرائی گئی، اسی لیے کرائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا رمضان
متقی اور غزوہ خندق کا کیا مطلب ہے؟ متقی کا مطلب یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں ان کو متقی کہتے ہیں، یعنی اس بات کا احساس رکھنے والے لوگ، ہاتھ میں فون ہے، کمرہ بند ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے، اور انسٹاگرام بھی ہمارے فون میں اویلیبل ہے، ہمارے پاس اپنا وائی فائی ہے، ہمارے پاس گناہ کے ہر سورس ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا زنا کی دعوت دے رہی ہے، لیکن اللہ کے وہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں کے انوائرمنٹ میں صرف اس وجہ سے ہم رک جائیں، ہمارے پاس ہر گناہ کرنے کے سورس ہوں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کس وجہ سے رک رہے ہیں؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کے اندر یہ احساس ہو جائے اسی کو متقی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں اپنے اس روم میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں کیمرے لگے ہوں تو میں ایک ایک مومنٹ کو بالکل سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا، اپنا قدم، اپنے ہاتھ، بالکل نظروں کو بھی سوچ سمجھ کر مومنٹ کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے آئی ایم انڈر CCTV سرویلنس۔ تو ہم تو ہر وقت اللہ کی نظریں ہوں، ان اللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ہر وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم گناہ کر رہے ہوں، اچھا کام کر رہے ہوں، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اگر اس کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، انہیں لوگوں کو متقی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کا مطلب غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، جنگ ایک لڑائی ہماری ہوئی، انشاءاللہ آپ کو کسی موقع پر اس کی پوری اسٹوری آپ کو سنائی جائے گی۔ غزوہ ایسا غزوہ جس میں خندق کھودی گئی، جیسا ہمارا یہاں محلہ قلعہ ہے، محلہ قلعے کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے ڈھلان ہے۔ ہمارے یہاں کی جو لڑکیاں اس میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے اس مثال سے، یعنی جو ہمارا محلہ قلعہ ہے اس کے چاروں طرف ڈھلان ہے۔ جب بھی محلہ قلعے میں چڑھیں گے تو ڈھلان سے اوپر ہوتے ہوئے چڑھیں گے۔ یہ چاروں طرف جو ڈھلان ہے یہ خندق تھی، یعنی یہاں پر کھدائی کی ہوئی تھی تاکہ دشمن یہاں سے چڑھ کر اصل جو ہماری سٹی تھی اس ٹائم میں، یہ محلہ قلعہ، اس میں نہ آ سکے۔ تو ایسے ہی خندق کھودی جا رہی تھی تاکہ دشمن اس خندق کو، اس کھدائی کو پار کر کے مسلمانوں کی سٹی، مسلمانوں کے علاقے میں نہ آ سکے۔ اسی کو کہتے ہیں غزوہ خندق۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ دوبارہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جی دوسرا سوال کیا ہے؟ کون سی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک غار میں لے گئے جو جبل احد ہے، جو پہاڑ ہے احد پہاڑ، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں ایک غار ہے، یعنی اس کے اندر ایک غار بنی ہوئی ہے، ایک گفا بنی ہوئی ہے، اس میں اٹھا کر لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ کا یہ جو رخسار مبارک ہے، یعنی گال ہے، آپ کے گال میں اس ٹائم میں لوہے کی کیل گھس گئی، تو صحابہ نے اس کو اپنے دانت سے پکڑ کر نکالا۔ جب دانت سے پکڑ کر نکالا، ان صحابی کا دانت بھی ٹوٹ گیا جو اس کو پکڑ کر نکال رہے تھے اپنے دانتوں سے۔ تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو اٹھا کر اس غار میں لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ تم پر جنت واجب ہو گئی، طلحہ تم پر جنت واجب ہو گئی، طلحہ تم پر جنت واجب ہو گئی، یعنی تم نے میری حفاظت کی، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو فرض کر دیا۔ تو یہ تھی وہ جنگ۔ اس میں بہت ساری اس کی آگے پیچھے کی سٹوری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو پیچھے سے گھوم کر آئے حضرت خالد بن ولید، تو اس وقت میں جنگ کی پوری کایا پلٹ دی حضرت خالد بن ولید نے، جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شریک ہوئے کبھی ہارے نہیں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی دوسرا سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں، ہمارا جو وہ عمل چارٹ ہے، مجھے ابھی ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا، ایک نہیں بلکہ 4 نمبروں سے مجھے میسیج آیا
اور بہت اچھا سوال لگا مجھے وہ. میں نے سوچا اس کو کلاس میں ہی آپ کے سامنے سب کے سامنے اس کا میں جواب دوں گا. ان کو بھی پتہ لگ جائے گا جنہوں نے سوال کیا ہے، ان کو بھی جواب مل جائے گا، اور آپ کو بھی شرح صدر ہو جائے گا، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. مجھ سے یہ سوال کیا گیا، سر آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے جو عمل چارٹ ہمیں بنا کر دیا بہت اچھی بات ہے، اس میں ہم سب عمل کر رہے ہیں اور پہلے سے کرتے ہیں، لیکن آپ کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے اعمال ٹریکنگ چارٹ کا؟ اور یہ جو آپ نے بنا کر دیا ہے اس میں تو آپ ہماری عبادتوں کو جان رہے ہیں، اس میں ہم پھر کیسے اللہ سے رازداری، مان لو اگر میں ہوں، میں اللہ سے کیسے رازداری رکھ پاؤں گا اپنی عبادت کی کہ میں 100 دفعہ ذکر کرتا ہوں، 100 دفعہ یہ پڑھتا ہوں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ کا مان لیجیے 1 مہینے کے لیے میں آپ کا وہ ہوں، مینٹور ہوں. آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ میں آپ کا 1 مہینے کے لیے مینٹور ہوں، اور آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوں جس طریقے سے میری خود کی زندگی ہونی چاہیے. دیکھیں احادیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی کو اپنے خود کو عمل پر کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اس عمل کی دعوت دے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیں گے کہ بھئی تو دوسروں کو تو بتا رہا ہے، خود عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تو میں بتاؤں، پرسوں سے نہیں، جب سے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، تقریباً 2 مہینے سے 1 مہینے سے اس کی تیاری چل رہی، میں اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر کی جو حالت ہے، واللہ میں یعنی بتا سکتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی، اور اللہ کے لیے جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ایک نورانی خود مجھے جو دماغ اور ذہن کا سکون ہے. حالانکہ اتنی محنت ہوئی، راتوں کو جا کر اس میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ مزہ ہے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ آخرت میں جا کر مجھے بھی اور آپ کو ملنے والا ہے. تو 1 مہینے کے لیے میں آپ کا مینٹور ہوں. جیسا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسا آپ کی بھی زندگی کو ہم نے لانا ہے. تو یہ جو اعمال ٹریکنگ چارٹ ہے، یہ اپنی طرف سے میں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک حدیث سے اس کا اقتباس ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رات بستر پر جاؤ تو اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، اپنا ایگزامن کرو. کیا آپ نے دن میں وہ کام کیے جو اللہ نے بتائے تھے؟ کیا آپ نے دن میں وہ کام نہیں کیے، یا آپ نے دن میں وہ کام کیے جن سے اللہ نے روکا تھا؟ یعنی آپ کا دن کیسے گزرا، کتنی نماز پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنی تلاوت کی، کتنا عمل کیا، استغفار کتنا کیا، دعائیں کون کون سی پڑھی، آج آپ کا دن کیسا رہا؟ اپنا پورا ایگزامن کرو. آپ کا ٹائم صبح سے لے کر شام تک جو آپ نے گزارا، اس میں آپ کی بیسٹ مومنٹ کون سے رہے جو آپ کو خود کو اچھے لگ رہے ہوں. تو اسی کا احتساب ہم نے اس عمل ٹریکنگ چارٹ میں رکھا، تاکہ اس کو ہم لکھت روپ میں خود آپ احساس کر سکیں کہ آج کا یہ جو میرا دن گزرا ہے، الحمدللہ ویسا ہی گزرا جیسا اللہ کے رسول چاہتے تھے، الحمدللہ ایسا ہی گزرا جیسا اللہ چاہتا ہے، الحمدللہ آج میرا دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا، استغفار کرتے ہوئے گزرا، اور درود شریف پڑھتے ہوئے گزرا. آج میرا دن ساری نمازوں کو اپنے ٹائم پر ادا کرتے ہوئے گزرا. تو جب ہم شام کو اس کا احساس کریں، تو آپ جب اس کو لکھ رہے ہو، دیکھیں ہر آدمی اپنی ڈائری میں تو لکھ نہیں سکتا. پچھلے سال ہم نے پیجز دیے تھے، وہ بنا کر دی. ہر آدمی اپنی ڈائری میں نہیں لکھ سکتا، لیکن اس کا حساب آپ خود رکھ سکیں، ہم نہیں. ہم تو اس کو مہینے کے لاسٹ میں دیکھیں گے، اور پھر اسی کے بیس پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یعنی ماشاءاللہ یہ وقت بہت اچھے سے گزرا ہے. تو ہمارا یہ جو عمل چارٹ ہے، اس کا مقصد ہمارا احتساب ہے، خود کا ایگزامن کرنا کہ آج میرا دن کیسا گزرا، کیسا رہا. اللہ کے فضل سے میرا اچھا دن عبادت میں گزرا، اور اگر اچھا نہیں گزرا ہے تو اگلے دن کو مزید بہتر بنانا، کیونکہ نئی صبح، نیا دن اور نئی امیدیں لے کر اپنے ساتھ آتا ہے. تو اگلے دن یہ کوشش کریں کہ ہمارا دن اللہ کی عبادتوں میں جو ہم سے پیچھے گزرے دن میں کوتاہی ہوئی، وہ اگلے دن میں نہ ہو. اسی کو ٹریک کرنے کے لیے ہمارا اعمال ٹریکنگ چارٹ ہے، نہ کہ یہ جاننے کے لیے کہ آپ اپنی عبادتوں کو کیسے کر رہے ہیں. اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اس کو ہم نہیں جاننا چاہتے، وہ تو آپ جانیں
اور آپ کی جو رازداری ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہے۔ میری جو رازداری ہے یعنی جو ہمارے اعمال ہے وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے اس روزے کو، تسبیح کو، تراویح کو سب کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بیماریوں سے سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال اگر رہا کرے تو آپ ہمارے گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو نورانی قاعدہ اور حدیث کی ویڈیوز بھیجی ہے ہمیں یاد کرنے کے لیے، اچھا کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے جو نورانی قاعدہ اور حدیث کی ویڈیوز بھیجی ہے ہمیں یاد کرنے کے لیے، وہ کب سنیں گے آپ؟ اچھا وہ بھی انشاءاللہ آپ سے سنیں گے کل سے، اس کا ہماری انشاءاللہ ہم تو بس اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، بالکل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آپ کا سبق ہے انشاءاللہ کل سے ایک میم کے بارے میں ہم اناؤنس کریں گے اپنے گروپ میں، اور میم سے آپ کا وہ جو نورانی قاعدہ ہے اور حدیث ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ایک میم ہماری آپ کی باقاعدہ، اگر آپ لائیو کلاس میں ان کو سنانا چاہیں تو بھی، یا آپ ان کو گروپ میں ہی سنانا چاہیں تو بھی آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ اگر آپ لائیو کلاس میں سنانا چاہیں جوائن ہو کر تو آپ ان کو لائیو کلاس میں بھی سنا سکتے ہیں، اس طرح سے جس طرح اپنا حدیث کا سبق، نورانی قاعدے کا سبق، یا پھر گروپ میں آپ ریکارڈ کر کے میسج پر، جس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ریکارڈ کر کے بھیجی ایسے ہی اگر سنانا چاہیں تو بھی سنا سکتے ہیں۔ اٹ از ٹوٹلی آپشنل فار یو، یہ سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر آپ یعنی اور زیادہ انٹرسٹ دکھاتی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم میں سے ایک دو عالمہ آپ کی پورا آپ کے لیے لگا دیں گے تاکہ آپ اچھے سے قرآن سیکھ سکیں اور مزید بہتر انداز میں ہم اس کو کر سکیں۔ تو جو قرآن اور حدیث کا سبق ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کا سنا جائے گا۔ بہت خوشی ہوئی آج، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، ہمارے قرآن کریم میں 5 پارے ہو گئے تراویح میں الحمدللہ، تو بہت خوشی ہوئی۔ ایسے ہی ہمارا یہ دن گزرتا رہے تو ہمارے رمضان اللہ ایسے ہی گزارے عبادتوں میں، آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم مزید اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہ سکیں۔ آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارا وقت مکمل ہوا ہے، اب ہم لیفٹ کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، 2 منٹ آپ کے لیے ہے اور مزید۔ اچھا یہ جو ہمارا آج کا دن رہا ہے قرآن کے سیکھنے کا، اس سے آپ کو کتنا اچھا لگا؟ ہمیں صحیح تجوید نہیں آتی قرآن پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کا قرآن صحیح نہ ہو تو آپ قرآن صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے پر اس کو ایک آیت پر، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اٹکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کوشش کر رہا ہے، برابر کوشش کر رہا ہے، کنٹینیوسلی پڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کی جو کوشش ہے وہ ابھی یعنی اس کا قرآن صحیح نہیں ہو پاتا، تو ایسے آدمی کو یا ایسے ہماری بہن کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ایک تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب، دوسرا اس پریشانی کا ثواب جو قرآن کے پڑھتے ہوئے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی پر بھی ثواب دیا۔ رمضان میں قرآن کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے بولتے ہیں، جی ہاں، قرآن کم از کم ایک قرآن تو ضروری مکمل کر لیں، چاہے اٹک اٹک کر لیں، چاہے کنٹینیوسلی جو پڑھتے ہیں ایسے کر لیں، کم از کم ایک قرآن تو مکمل ہو رمضان میں۔ اس کی سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے قرآن کے مکمل کرنے کا؟ ہر نماز کے بعد آپ 2 پیجز پڑھ لیں، یعنی 4 صفحے پڑھ لیں، 2 پیج، ہر نماز کے بعد آپ 2 پیج پڑھیں گے تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا 1 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر تجوید نہیں آتی تو برابر کنٹینیوسلی سیکھتے جائیں۔ جو ویڈیوز آپ کے پاس انشاءاللہ آئیں گی، کل ہم 2 ویڈیو بھیجیں گے، ان ویڈیوز کو سن کر کیا سوال کر رہے ہیں، ان ویڈیوز کو سن کر انشاءاللہ آپ قرآن مزید پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ سر آپ کتنے قرآن مکمل کرتے ہیں رمضان میں؟ یہ اللہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، ایک تو تراویح میں ہی ہو جاتا ہے
اور ایک دو ایسے ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے. تو تقریباً تین یا چار قرآن ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنا یعنی اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کر رہا ہوں، بلکہ موٹیویشن کے لیے. تقریباً 4 اور کبھی کبھی 5 اور ایک دفعہ 7 بھی ہوئے، 7 قرآن مکمل ہوئے. اللہ ہمیں مزید قرآن پڑھنے کی توفیق دے. جی کوئی اور سوال ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں جی؟ لحن خفی کا حکم صحیح پڑھنا ہے، اس کی پکڑ ہوگی نا. اچھا لحن خفی نہیں، لحن جلی پر پکڑ ہوگی. لحن خفی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا لحن جلی ہے. لحن جلی جو بڑی غلطی ہو، لفظوں کا بدل دینا، لفظوں کا بدل دینا، جو میں نے ویڈیو میں بتایا آج کی ویڈیو میں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے ورڈز کو بدل دے تو پھر اس کی میننگ غلط ہو جاتی ہے، معنی غلط ہو جاتے ہیں. یعنی جو میں نے ایک وہ بھی سنایا، اس میں ایک چھوٹا سا چٹکلا کہ فلاں صاحب تھے، وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے پلہ بندھا ہوا ہے. مسجد میں 2 پلے بندھے ہوئے. ان سے پوچھا صاحب سے کہ بھئی تم نے 2 پلے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حدیث میں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس ٹائم تک نہیں ہوتی جب تک کہ سامنے کتا نہ ہو. اچھا بھئی کدھر لکھا ہوا؟ ہمیں بھی دکھاؤ، ہم نے تو ساری حدیث پڑھی ہے. تو اٹھا کر لائے حدیث کی کتاب، تو اس میں لکھا ہوا تھا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قاف سے، اور اس نے پڑھ دیا لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز اس ٹائم تک نہیں ہوتی جب تک کہ کتا موجود نہ ہو. حالانکہ اصل ہے نماز اس وقت تک نہیں ہوتی اچھے سے جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. دل کے حضوری کا نام ہی تو نماز ہے. لیکن اس نے پروننسیشن غلط کیا اور کتے 2 لا کر باندھ دیے، وہ مسجد میں پاؤں پاؤں کر رہے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ہے لحن جلی، لحن جلی جس سے معنی غلط ہو جاتے ہیں. آپ نے برابر کوشش کرتے جانا، ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے جانا ہے جو ہم آپ کو ویڈیوز میں بتا رہے ہیں. کمپلیٹ ویڈیوز دیکھنی ہے، مکمل ویڈیو دیکھ کر پھر آپ نے اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، مور دین مور، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے، تو وہ ہے نا انگلش میں کہ پریکٹس میکس اے مین اینڈ وومین پرفیکٹ، کہ پرفیکشن لاتا ہے پریکٹس. جب ہم پریکٹس کرتے جائیں گے تو پرفیکشن آئے گا انشاءاللہ. اس میں آتا ہے کہ اس میں یعنی فارسی کا ایک مقولہ ہے اور عربی میں اذا تکرر فی القلب، جب بار بار کوشش کی جائے، بار بار کوشش کی جائے، بار بار کوشش کی جائے تو وہ دل پر نقش ہو جاتا ہے. اذا تکرر فی القلب، جب بار بار پریکٹس کی جائے تو پھر چیزیں صحیح ہو جاتی ہے. یہ ہے. آئی تھنک آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی کوئی دوسرا سوال تو نہیں آیا؟ مولانا جی دعا کریں ہم سب کو کامیابی ملے انشاءاللہ. اللہ آپ کو کامیابی ملے، مجھے بھی کامیابی. مولانا جی کیا ہاتھ کٹ ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے خون بہنے سے. جو حدیث یاد کرنی ہے ان کو عربی اور اردو دونوں میں کرنی ہے. جی دونوں میں کر لیں. عربی تو اللہ کی زبان، رسولوں کی زبان، فرشتوں کی زبان، قرآن کی زبان. حدیث آپ عربی میں کر لیں اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں. ہاں مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ اس کا ریفرنس بھی یاد کر لیں. اگر ریفرنس یاد کر سکتے ہیں تو ریفرنس یاد کر لیں، ورنہ لیو دیٹ، اس کو چھوڑ سکتے ہیں ریفرنس کو. 40 احادیث کا یاد کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. جو 40 احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرے گا اس کا انشاءاللہ ٹھکانہ جنت میں، جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار کیا جائے گا. تو یہ 40 احادیث کو ہم یاد کریں گے. اور میں آپ کو 99 نیمز آف اللہ، اللہ کے 99 نام بھی، کوئی بھی 40 احادیث یاد کر سکتے ہیں، کوئی بھی. یہ والی بھی جو ہم ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، یا آپ کے پہلے سے یاد ہے وہ بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو 99 نیمز آف اللہ، اللہ کے 99 نام بھی ہم ریکارڈ کر کے بھیجیں گے. کم از کم ایک مہینے میں آپ یا عید کے بعد جب بھی آپ کو موقع لگے آپ ان کو یاد کر لیں. اچھا جی چلے اب ہم الوداع لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ اس عمل ٹریکنگ چارٹ کو ضرور فل کیجئے گا، اور اس میں تھوڑا سا ہم نے کچھ 1-2 چیزیں مزید ایڈ کر دی ہیں، ان کو آپ دھیان سے فل کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی متقی بنائے، اللہ سے ڈرنے والے ہم بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو، نمازوں کو قبول فرمائے. اسما کی آئی ڈی سے ہاتھ اٹھائے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے.